یہ ذکر ہے، یہ ذکر ہے، یہ تو آپ کا انفرادی عمل ہے جو آپ تسبیح خانہ میں بیٹھ کر کرتے ہیں۔ آپ کے عمل کا حسن، آپ کے عمل کی مہک اللہ کے بندوں تک بھی تو پہنچنی چاہیے کہ نہیں پہنچنی چاہیے؟ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اللہ کے پیار اور اس کی دوستی کے سفر میں کہیں مال و دولت رکاوٹ نہ بن جائیں۔ نکل آئیے، ان رکاوٹوں سے نکل آئیے۔ میں رکاوٹیں کہہ رہا ہوں، اقبال نے بڑے عجیب الفاظ استعمال کیے۔ اب اقبال کی زبان میں تو میں دوہرا لوں، لیکن اگر اپنی زبان میں کہنے لگوں تو آپ بھی ناراض ہو جائیں گے کہ شاہ صاحب نے تو آج بڑی سخت باتیں کہہ دی۔ اگرچہ مجھے آپ کی ناراضگی یا آپ کی رضامندی کی پرواہ تو نہیں ہے، لیکن بہرحال میں سوچتا ہوں بڑے عجیب انداز میں انہوں نے کہا کہ یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند بتان وہم و گمان۔ اور اس دن ڈھاکہ سے ہم ایئرپورٹ آ رہے تھے، ٹریفک جام تھا اور میں فکری طور پر غواصی کر رہا تھا۔ ٹریفک ہر طرف سے، سب سے زیادہ وہاں رکشے ہیں، سائیکل رکشے ہیں، مجھے بہت تکلیف ہوتی۔ تقریباً 18 سفر کر چکا ہوں بنگلہ دیش کے، قسم کھا سکتا ہوں کہ ایک دن بھی رکشے میں نہیں بیٹھا ہوں۔ اس لیے کہ رکشے پہ بیٹھ کر مجھ سے یہ دیکھا نہیں جاتا کہ ایک انسان دوسرے انسان کو کھینچے، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ کینیڈا میں دوست لے گئے، وہاں برف پر لوگ 2 بندے پیچھے بیٹھتے تھے اور ایک آدمی ان کو کھینچتا تھا۔ رکشے کی ایک شکل تھی، اگرچہ وہ رکشہ تو نہیں کہلاتا، وہ ایک قسم کی ٹرالی ہے، لیکن پیچھے 2 آدمی بیٹھے اور ایک آدمی ان کو کھینچ رہا تھا۔ میں نے کہا یہ انسانیت کی تذلیل ہے۔ یہ مہذب کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، بڑے متمدن کہلاتے ہیں، اور ان کا یہ حال ہے۔ میں نے کاغذ نکالا اور قلم نکالا، یہ چند الفاظ منظم ہو گئے، میں نے شاعری نہیں کہتا ہوں، منظم ہو گئے چند الفاظ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس بیماری سے بچائے، شاعری کی بیماری سے، کیونکہ قرآن کریم میں اس کا کانسیپٹ کوئی پازیٹو نہیں ہے۔ تو میں نے لکھا یہ دنیا کیا سکون پہنچا سکے گی، یہ دنیا کیا سکون پہنچا سکے گی، یہی تو موجب رنج و فسوں ہے۔ سکون کا راز میں تجھ کو بتاؤں، جو میرا مایہ جذبے درو ہے۔ یہ دل مسکن ہے رب العالمین کا، اسی کی یاد ہی اس کا سکون ہے۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند بتان وہم و گمان، بتان وہم و گمان۔ بیٹا شاید آپ کی توقعات پہ پورا نہ اتر سکے، بیٹی شاید آپ کا دل دکھائے، کبھی اس کی وجہ سے آپ اشکوں میں ڈوب جائیں، کبھی اس کی وجہ سے آپ آنسو میں ڈوب جائیں۔ ان سے رونا ملے گا، ان سے دھونا ملے گا، ان سے اضطراب ملے گا، اللہ سکون پہنچا دے اس کا کرم ہے۔ اولاد مانگتے وقت ہوش میں رہا کیجیے،
اولاد صالح مانگا کیجیے اللہ سے، کبھی کبھی اولاد گناہوں کی سزا بن کے بھی آتی۔ ان سے آپ کو اضطراب ملے گا، آنسو ملیں گے، سکون کا راستہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آج ضرب لگائیے، سارے بت ٹوٹ جائیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کوئی نہیں معبود، کوئی نہیں مسجود، کوئی نہیں ہر جگہ موجود، کوئی نہیں علام الغیوب، کوئی نہیں کارساز، کوئی نہیں حاجت روا، کوئی نہیں مشکل کشا، کوئی نہیں دستگیر، کوئی نہیں دنیا اور آخرت میں سکون پہنچانے والا، وفا کرنے والا۔ کون؟ ہی پہ ضرور صحیح جواب دیجیے۔ اگر دیر سے حاضری ہو تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ سو جائیں۔ میری جبین کی عاجزیوں کے لیے مسجود کون ہے؟ میری عبدیت کے اظہار کے لیے معبود کون ہے؟ میرا دامن بھرنے والا کون ہے؟ میرے آنسو پوچھنے والا کون ہے؟ میری لاج رکھنے والا کون ہے؟ میرے بیڑے پار لگانے والا کون ہے؟ بیماریاں دور کرنے والا کون ہے؟ اس کا ڈھیلے ہوتے جا رہے ہو، یہی آپ کی پہچان ہے۔ بال سفید ہو گئے، پوری زندگی گزار بیٹھا ہوں، آپ نے اپنی پہچان نہ بدلی۔ میں جگاتا ہوں، آپ پھر گئے۔ میری کشتیاں پار لگانے والا کون ہے؟ صرف میری یا آپ سب کی؟ یہی ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، یہی ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ ہم سب کا مشکل کشا کون ہے؟ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ پیوند، اتانے وہم و گمان، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ صورتحال کچھ عجیب سی ہے، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مفادات کے بت دکانیں سجا رکھی ہیں، یار لوگوں نے ٹریڈ مارک بنا رکھے ہیں، یار لوگوں نے۔ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مفادات کے بت، علاقائیت کے بت، طبقاتی بت، لسانیت کے بت، سیاست کے بت، پارٹیوں کے بت، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ باہر والوں مزے میں ہو، ٹھنڈی ہوائیں بھی لے رہے ہو اور چپ بھی بیٹھے ہوئے ہو۔ یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، سیاستدان تو بہت ہیں، اللہ سلامت رکھے، سیاستدان تو بہت ہیں، توڑنے والے تو بہت ہیں، اور وقت مسلم ایک مدت تجھ کو سوتے ہو گئی، وقت مسلم میں ایک مدت تجھ کو سوتے ہو گئی،
ہو رہی ہے وہ اذان اٹھ دولت بیدار بن. یہ کون سی تکبیر اللہ ہے تکبیر اذان ہے. یہ ملاوٹ کی ماری ہوئی ملا کی بے سری اذان نہیں ہے جو صبح کے سویرے دیتا ہے تو جاگتوں کو سلا دیتا ہے. میں اس اذان کی بات کر رہا ہوں جو قندھار میں گونج رہی ہے, کشمیر میں گونج رہی ہے. ہو رہی ہے وہ اذان الجہاد الجہاد الجہاد. ہو رہی ہے وہ اذان اٹھ دولت بیدار بن. ہو رہی ہے وہ اذان اٹھ دولت بیدار بن. پاؤں مسئلے دے رہے ہیں تیری ایک ایک پنکھڑی. ہندوؤں کے پاؤں یہودیوں کے پاؤں. بوسنیا میں کیا ہوا, چیچنیا میں کیا ہوا, کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. پاؤں مسئلے دے رہے ہیں تیری ایک ایک پنکھڑی. پھول بننا بعد میں پھول بننا بعد میں اس وقت لو کے خار بن. بعد میں اس وقت لو کے خار بن. پھر تجھے ایک بار کرنی ہے جہاں کی رہبری. طارق بن زیاد بن کر محمود غزنوی بن کر پھر تجھے ایک بار کرنی ہے جہاں کی رہبری. اٹھ خدا کا نام لے کر پھر عالم بردار بن. ہو رہی ہے وہ اذان رہی ہے وہ اذان بیدار بن. چل رہی ہیں آندھیاں بڑی آندھی تو گزر گئی, چھوٹی چھوٹی آندھیاں چل رہی ہیں. وائٹ ہاؤس سے تل ابیب سے دلی سے چل رہی ہیں آندھیاں. طوفان ایک آنے کو ہے, چیختے ہیں ذرے ذرے چیختے ہیں ذرے ذرے کو بن کوشار بن. چیختے ہیں ذرے ذرے کو بن کوشار بن. صاحب طبل و علم اور صاحب سیف و قلم. یہ اس طبل کی بات کر رہا ہوں جو میدان جہاد میں مجاہد پوچھتے ہیں. تیرے اس طبل کی بات نہیں کر رہا جو قوالی میں تیرے جن بجاتے ہیں. صاحب طبل و علم اور صاحب سیف و قلم بن چکے ہو بارہا اے جان من ایک بار بن. ہو رہی ہے وہ اذان ہو رہی ہے وہ اذان اٹھ دولت بیدار بن. پھول بننا بعد میں اس وقت نو کے خار بن. لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. یہ دنیا ماتا پرستی کہیں تمہیں اللہ کی دوستی اور اس کے پیار کے سفر میں رکاوٹ نہ بن جائے. سکون ادھر نہیں ملے گا, سکون ادھر ملے گا. اس سے جتنا تعلق مضبوط بناؤ گے مضبوط ہو جاؤ گے, اور اس سے جتنا تعلق کمزور رہے گا کمزور ہوتے ہوتے مٹ جاؤ گے.
اللہ آپ کو دنیا اور آخرت کی راحتیں اور کامیابی نصیب فرمائے.